کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی چند آیات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی، ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائی۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے۔ 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں لکھی، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کی تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا۔ پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی۔ اس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا، لکھا تھا بیمار ہے۔ ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا، اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے۔ اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آسان نہیں ہے، یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی ہے چیز، یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں۔ کسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں۔ تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو۔ کتنا خوش نصیب ہوتا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔
کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں۔ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و قداس کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے بازار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا؟ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کے گھروں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی طرح برابر لکھوا رہے ہیں۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔
کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان بن نورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہو، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہو، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہو، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا، خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ اتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے، یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے، کیا ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینے پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ ساری عمر امام مالک نے اس طرح میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ
پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ٹک مارتا ہے پیر میں. سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا. گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک حدیث بات پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد موزہ اتارا. جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے. تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے, رنگ پیلا پڑ کے جاتا ہے, تمام شکل بدل کے جاتی ہے, یہ ڈک مار رہا تھا, آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے, میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا, یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا, کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا. بے ادبی نہ ہو جائے, حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا. اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں, اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, دماغ میں دکان گھوم رہی ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے, نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچ, کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نہ میری نماز میں روح ہے, نہ میری نماز میں خشوع ہے, نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں, نہ وہ رحمتیں ہیں, نہ وہ سعادتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والے نے کی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے. گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی, سواری سے نیچے اتر گئے, جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا, پیدل چلنے لگے. رات کا وقت ہے, پاؤں زخمی ہو گئے, لہولہان ہو گئے, پیدل چل رہے ہیں. ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے, آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں, کاچی پہ سوار ہو جائیں, رات کا وقت ہے. جوتا بھی اتار لیا, رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں, سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے. جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں, مجھے حجاب آتا ہے, مجھے شرم آتی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے, ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا. کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے, کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں, کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں, جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں, اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار. دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار, اگر میری زندگی ہو اور میرے سانس باقی ہو, میری جتنی زندگی باقی ہو, اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے, میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں, گستاخ کہتے ہیں, انہیں عظمت نہیں, محبت نہیں, ان میں عشق نہیں, جلال نہیں, ان کا یہ حال ہے. مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج, کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج, ہوئے ہے کہیں زمین و آسمان بھی ہموار. دعا کی ہے الہ العالمین
مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے۔ آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ جس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی۔ سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینے، باغ کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا، پتا ایک نہیں رہے گا بیری سے۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں، درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا میں تو یہ جوتی قبول نہیں کرتا۔ حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا، حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ چھوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے۔ انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا، جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو، کبھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، فرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے، رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں ڈاکٹر کا لیک ہونی چاہیے، اور تو ڈاکٹر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے
مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا؟ وہ تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ اللہ عقل سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا اکثر۔ میں کہتا ہوں اکثر کیا کام آئے گا؟ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے کام آئے گی، پلسرات میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور کوثر میں کام آئے گی۔ اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑھے، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ کتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا۔ تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گئے، بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ اللہ آپ کو یہ کتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا۔ تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا۔ وقالوا یتقون، پرہیزگار ہے وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے طلاق کرتے ہیں، ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، مقصد ان کا دلانا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق تصویر کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقوی ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو، اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا، اسے جیب میں ڈال لو، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا
एहतमाम तो बड़ा अजीम शान है। सुन्नतों का एहतमाम किया जाता है, खाने पीने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, पहनने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, सोने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, चलने फिरने में सुन्नतों का ख्याल करते हैं, उठते बैठते हर वक्त दिल को ख्याल रहता है इस तरीके से चलूं जिस तरीके से मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया हो। एक बुजुर्ग को लाकर किसी ने हिंदवाड़ा दिया, तरबूज, उलमा का मजमा बैठा था। अल्लाह वाले ने हाथ में तरबूज लेकर के पूछा कि क्यों भाई, चाकू से काट के खाना सुन्नत है या यूं तोड़ के खाना सुन्नत है? यानी हुजूर का क्या तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो सब कहने लगे कि हमें तो पता नहीं इस बारे में। फरमाने लगे अल्लाह वाले के मुझे भी इल्म नहीं, इसलिए तुमसे पूछा है। बेहतर ये है कि इसको वापिस कर दो। जब तुम में से किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं कि इसमें हुजूर का तरीक़ाकार क्या है, काली कमली वाली का तरीका क्या है, तो मुझे डर है अगर हमने चाकू से काटा और हुजूर ने यूं ही तोड़ के नोट फरमाया हो तो आका के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। और अगर हमने तोड़ के खाया और साबित ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ के तनावुल फरमाया था तो हुजूर के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। मैं तो डरता हूँ खिलाफ करते हुए वापस ले जाओ, हम इसे खाते। आजकल तो तमाम चीजें बदल गई। अभी इसी हफ्ते में मुझे कोहाट में एक पुराने बुजुर्ग दिखे, हकीम दिखे, वो बता रहे थे कि अल्लाह पाक ने ये जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां पुराने बुजुर्गों में से है, हकीम भी है, कहने लगे इन 3 उंगलियों में अल्लाह पाक ने जो कुव्वत हाज़मा रखी है वो दुनिया की किसी दवा में नहीं। इनको चाटना सुन्नत है खाना खाने के बाद। अब क्योंकि अंग्रेज का दौर आ गया, अब उंगलियां चाटने को ऐब समझते हैं, बल्कि दवाइयों पे और खानों पे लिखा हुआ होता है कि ये बगैर हाथ लगाए बंद किया गया, यानी पैरों से बंद किए, हाथ नहीं लगे। चमचियों से खाते हैं लोग। देखा अंग्रेज लानती ने तेरा कितना नुकसान किया। एक नबी के तरीके के खिलाफ कराया, दूसरे तुझे कुव्वत हाज़मा से महरूम कर। बल्कि वो हकीम साहब ये कह रहे थे कि मेरी शर्त है कि खाना उंगलियों से खाओ, बर्तन को चाटो और फिर देर तक इन 3 उंगलियों को चाटो, यूं का गैस का मर्ज बिल्कुल नहीं रहेगा। ये कौन यकीन करे? अगर मैं यूं कहूं कि मैं एक दवाई बनाता हूं, 5 रुपए में पैकेट मिलेगा, फिर तो लोग यकीन कर भी ले। हुजूर की सुन्नत पे यकीन कैसे आए? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अगर कई बर्तनों में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान से खाना जाया करता था और जब बर्तन वापिस आते मैं बगैर पूछे जान जाती थी, समझ जाती थी, मुझे पता चल जाया करता था कि इस प्याले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। बगैर पूछे मैं समझ जाती थी। तो पूछा कि कैसे पता चलता था? फरमाती है वो बर्तन इतना साफ कर दिया जाता था चाट कर कि उसको धोने की जरूरत बाकी नहीं रहती। हुजूर की सुन्नत तो ये है कि बर्तन को साफ किया जाए। अंग्रेज की सुन्नत ये है कि सब कुछ खाकर थोड़ा सा कुछ न कुछ छोड़ो। और अंग्रेजी खानखीनी अब तो बड़ों बड़ों को देखा जो पीर बुजुर्ग और मौलवी बने फिरते हैं, खाते खाते 5 बर्फी पे खत्म दिलवाओ, सारी रगड़ते या खीर में आके एक ढकना किनारे में छोड़ते, जरा सा आखिर छोड़ देना है। और में से खत्म फातिया दिलवाओ, खाते 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 और पिछली तरफ जरा सा काला काला शोरबा और हड्डियां छोड़ देंगे कि ये तमाम में तकसीम कर दो, हजरत का तबर्रक है, ये सबको दे दो। क्या है?
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے، آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں ٹی پارٹیوں میں پیزا کیا وہ کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے۔ اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نوابیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بسر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں۔ اصل تو شادیوں میں نہیں، مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں، سانو کون پوچھتا ہے بابا؟ شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں، شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں، ذمہ دار تھوڑے ہیں، کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں۔ شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کھڑے ہو کے کھا، ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی بہانا۔ اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں، لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگوں میں ڈالو۔ ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے، اور کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں۔ یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی غلامی کر، میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر، اقتداء کر، تابع داری کر۔ ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا۔ ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی دنیا میں عزت کی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں جنگو والے انتقال فرما گئے، دفن کر دیا۔ 11 ساڑھے 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، مولانا کی قبر گر گئی۔ نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا۔ پیٹ تو کیا پھٹتا، لاش تو کیا کرتی، کھال تو کیا بگڑتی، خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی، اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے۔ مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کا جانبدار، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو آپ نے قاری صاحب کا بیان سنا، بیان بہت ہی پیارا اور زبردست تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں
تو سبسکرائب ضرور سے کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔